پاکستان میں ایک نام نہاد سٹے پر چلنے والا صادق اور امین کا ہے. یہ صادق اور امین 8 سال سٹے پر رہا ہے اور سٹے پر ہی صادق اور امین کہلاتا رہا ہے. کبھی فورن فنڈنگ کا سٹے, کبھی توشہ خانہ پہ رکاوٹیں. یہ بار بار سٹے اور رکاوٹیں ڈال کر یہ سٹے شدہ صادق اور امین کا جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے اس میں وہ چور اور سرٹیفائیڈ چور ثابت ہوا ہے. اور اس بار بار کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نااہل کر ہی نہیں سکتا, یہ اس کی جوریڈکشن نہیں ہے. اگر الیکشن کمیشن کسی کو اہل اور نااہل نہیں کر سکتا تو الیکشن کمیشن پھر دہی بھلے لگا لے, پھر وہ کوئی ریڈی لگا لے جس پہ وہ کام کیا کرے اگر اس نے کسی امیدوار کو اہل اور نااہل نہیں کرنا. یعنی جب آپ کی عمران خان باری آتی ہے تو آپ ہر ایک پہ سوال اٹھا دیتے ہیں, ہر ایک پہ کیچڑ اچھال دیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ گالی دے کر جس طرح پچھلے 8-10 سال سے فیصلوں پہ بچتے رہے اب بھی گالی دیں گے اور ڈرائیں گے اور فیصلے نہیں آئیں گے. عمران خان آپ چور بھی ہو اور چتر بھی ہو. بڑا مشہور محاورہ چور اور چتر, چوری بھی کرتے ہو اور زبان بھی چلاتے ہو. اور زبان صرف چلاتے نہیں ہو, الزام نہیں لگاتے, گالی دیتے ہو. بغض تمہارے اندر ہے لوگوں کے بارے میں مگر اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے. میں تو شرمندہ ہو گیا ہوں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد. عمران خان تم چور, گھڑی چور تو پتا چلا تھا, کروڑوں کی گھڑی بیچ گئے ہو. تم نے تو 3500 کے ٹی سیٹ بھی نہیں چھوڑے. اتنے چھوٹی چوری بھی تم نے کی ہے. اور جب ہمارے آج وزیر اعظم اور وفد سعودی عرب جاتے ہیں تو ہمیں نظریں نیچے رکھ کر بات کرنا پڑتی ہے کہ کہیں شہزادے گھڑی کی بات نہ کر دیں, کہیں پوچھ نہ لیں کہ وہ جو تحفے پاکستان کو دیے گئے تھے وہ بازاروں میں کیسے بکتے رہے. الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق گھڑیاں, اور اس کے بعد صرف گھڑیاں نہیں, یہ موصوف نے پرچ پیالی 3500 کا سیٹ عمران خان نے خزانے سے خریدا ہے, 3500 روپے کا, جو کہ فیصلہ آباد میں کہیں نہیں ملتا. صرف پرچ پیالی نہیں, گلدان, صرف گلدان نہیں, ٹیشو پیپر باکس, صرف ٹیشو پیپر باکس نہیں, دیوار پر لگانے والی سینریاں. اور اس کے بعد اپنے کہتے ہیں وہ میرے گھر والی غیر سیاسی ہے. یعنی وہ غیر سیاسی ہے لیکن چھوڑتی کچھ بھی نہیں, نہ وہ ہیرے چھوڑتی ہے. اور اس کے بعد جیولری باکسز, جیولری باکسوں میں کیا کیا تھا, کسی میں ہیرے کے انگوٹھیاں تھیں اور کسی میں ہیرے کے لاکٹ تھے. اور مجھے یہ بتائیے, یہ پورے پاکستان میں سے یہ آئی فون ہے, یہ عمران خان نے اس طرح کا آئی فون 35,000 روپے کی قیمت لگائی, اس کا 20% دے کر 7-8 ہزار میں یہ آئی فون لے گیا ہے. 3 لاکھ کا آئی فون کسی ملک نے تحفے میں دیا, وہ 7-8 ہزار میں لے گیا. 35,000 قیمت اس کی لگائی ہے. مجھے بتائیں کہاں ملتا ہے 3500 کا ٹی سیٹ یا 35,000 کا آئی فون. ان قیمتوں پر بھی جو قیمت بنتی ہے وہ 10 کروڑ بنتی ہے. اگر اصل قیمتیں لگائی جائیں تو شاید یہ اس سے 4-5 گنا زیادہ ہیں. 50 کروڑ کا ڈاکہ مار کے آپ صادق اور امین بنے بیٹھے ہو اور اس کے بعد گالی دیتے ہو اور صادق اور کہتے ہو کہ مجھے کوئی کچھ نہ کہے, مجھے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا. آپ کے پاس مال ناجائز ہو, آپ کے پاس اولاد ناجائز ہو, تمہارے پاس تم پورے کا پورا توشہ خانہ کھا جاؤ, تمہیں کوئی پوچھے نہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دیا کرتے تھے, جس سے ایک بدو نے جن سے پوچھ لیا تھا کہ چادر کس طرح لی ہے, اور تم پورا بیت المال, پورا توشہ خانہ ریاست مدینہ کا نام لگا کر کھا گئے ہو, اور اس کے بعد ابھی بھی صادق اور امین کا ڈرامہ کرتے ہو. یہ عمران خان ایک بات یاد رکھو,
اور میری یہ بات ریکارڈ پہ رکھ لیں، پاکستان کی تاریخ کا نااہل ہونے کا ورلڈ کپ بھی عمران خان کو جائے گا۔ عمران خان کم از کم ہیٹرک کرے گا نااہل ہونے میں۔ توشہ خانہ میں نااہل ہوا ہے، اسی طرح فورن فنڈنگ میں 5 ایفیڈیوٹ جعلی ہیں، 5۔ جس کا ایک ایفیڈیوٹ جعلی ہو وہ فوراً نااہل ہو جاتا ہے۔ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ 5 ایفیڈیوٹ جعلی دوسری یا نااہل ہوگا، اس کے بعد اپنی بچی والے کیس میں یہ تیسری دفعہ نااہل ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں کوئی آپ کو یہ کوئی پشین گوئی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی آئین قانون سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان میں نااہلیاں ہوئی ہیں، مسجد کے اکاؤنٹ پہ کو ظاہر نہ کرنے پر ہمارا ایم این اے گھر چلا گیا تھا، 2 شناختی کارڈ بنانے پر تاحیات نااہل ہو گیا، اور آپ بچی کو بھی نہ ظاہر کریں، مال کو بھی نہ ظاہر کریں، ایفیڈیوٹ میں جھوٹ بولیں، 1 نہیں 2 نہیں 5 ایفیڈیوٹ جعلی ہیں۔ تو یہ نااہلیوں کی ہیٹرک عمران خان کو یہ کرے گا، اور یہ پاکستان کے قانون کے مطابق ہے۔ ابھی تو آپ کو بڑا جلدی ریلیف مل جاتا ہے، آپ کو سٹے بھی جلدی مل جاتے ہیں، اور آپ کے لیے ریلیف بھی جلدی مل جاتا ہے، لیکن کتنے دن چور بچ سکتا ہے؟ اس کے بعد یہ کہا کرتے تھے ہماری ریڈ لائن ہے، عمران خان ریڈ لائن ہے، اور فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کسی کا باپ بھی نااہل نہیں کر سکتا۔ یہ کوٹ ان کوٹ میں یہ کہہ رہا ہوں، نااہل ہو گیا ہے فواد صاحب۔ کوئی قانون سے بڑا بدماش نہیں ہوتا، کوئی قانون سے بڑا جتنا مرضی بڑا چور ہو، وہ سابق وزیر اعظم چور ہو عمران خان جیسا یا اس کی گھر والی جیسا، کوئی قانون سے بڑا نہیں ہوتا۔ کہتے تھے کسی کا باپ نااہل نہیں کر سکتا، نااہل ہو گیا ہے، ہماری ریڈ لائن ہے۔ اور ریڈ لائن کہنے والے اس دن کسی سڑک پر 10 کھڑے تھے، کسی پر 12 کھڑے تھے، کسی سڑک پر 30 سے 40 لوگ نہیں آئے۔ یہ ریڈ لائن وہ بھی دن دیکھنا چاہتا ہوں کہ کہتے خان صاحب کو پکڑیں گے تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی۔ خان کو پکڑنا اس لیے بھی چاہیے کہ یہ دیکھے تو صحیح کہ ہمالیہ خون کے آنسو روتا ہے، لال آندھی چلتی ہے یا یہ ملک رک جاتا ہے۔ کہتے تھے نااہل ہو جائے گا تو پتہ نہیں کیا طوفان آئے گا، کیا ہوا ہے؟ ویسے ہی پاکستان کھلا ہوا ہے، ویسے ہی چل رہا ہے، ویسے ہی لوگ کاروبار کر رہے ہیں، اپنے روزمرہ زندگی چل رہی ہے۔ دھمکیاں آپ اتنی دو جتنی آپ میں جرت، اور آپ کی جرت کی حالت یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا دفعہ 144 کے پرچے میں بھی ڈرے ڈرے رات کے کسی پیر عدالت میں جا کے ضمانت کروا لیتے ہیں۔ خوف کی علامت یہ ہے کہ بنی گالا سے کوئی پولیس کے 2 بندے آئیں تو نکل کے دوڑ جاتے ہیں، اور جس رستے سے دوڑتے ہو ہمیں وہ بھی پتہ ہے۔ لوگوں کو سڑکوں پہ بلا کے آپ ہیلی کاپٹر میں گھومتے ہو، اور لوگوں کے بچوں کو بلا کر سلمان اور قاسم کہاں ہیں؟ یہ لانگ مارچ کا اعلان بعد میں کرنا، پہلے سلمان اور قاسم کا پاکستان آنے کا اعلان کرو کہ سلمان اور قاسم میرے 2 بیٹے اور ٹیریان میری بیٹی اس لانگ مارچ میں آپ کے بچوں سے آگے ہوں گے۔ پہلے ان کے پاکستان آنے کا اعلان کرو، لانگ مارچ کا بعد میں کرنا۔ اور خان صاحب لانگ مارچ بار بار کہتے ہیں، کرتے کیوں نہیں ہو؟ کس چیز کا انتظار ہے بھائی؟ وہ حالات نہیں رہے، کوئی وہ فیسیلیٹیٹر نہیں رہے، وہ کوچ تمہاروں میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ اب وہ تم دھمکی لگاؤ کہ میں اسلام آباد بند کر دوں گا اور تمہیں کوئی فیسیلیٹیٹ کریں۔ کرو نا، اب جو کرنا ہے کرو۔ تم کہتے ہو بیک ڈور مذاکرات سے کچھ نکلے گا، نہیں، مذاکرات ہوتے رہتے ہیں اور تم کر رہے ہو مذاق، تمہیں پتہ ہے، اور تمہاری عزت بھی اسی میں ہے کہ ہر کام مذاکرات سے ہی ہو۔ لیکن ایک یاد عمران خان، 2-3 باتیں یاد رکھنا۔ اسمبلی کی تاریخ، یعنی اسمبلی تم تو کہتے ہو نا 10 مہینے پہلے توڑ دو، 10 گھنٹے پہلے بھی نہیں ٹوٹے گی۔ حکومت مدت پوری کرے گی، 10 گھنٹے پہلے بھی نہیں توڑی جائے گی۔ تو اسمبلی کی مدت پہ کوئی مذاکرات نہیں۔
المذاکرات کس پہ ہوں گے؟ صاف اور شفاف الیکشن کروانے کے لیے بیٹھنے کو تیار ہیں، مساک جمہوریت کے لیے، مساک معیشت کے لیے، غریب کی روٹی کے لیے، پاکستان کے چلانے کے لیے بات چیت کرنے کو تیار ہیں، اور بات چیت ہی حل ہے۔ کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ نہیں تو بڑی مشہور مثال ہے پنجابی کی کہ 100 گنڈے بھی کھاویں گا تو 100 چھتر بھی کھائیں گا، یعنی 100 پیاز بھی اور 100 جوتے بھی کھاؤ گے۔ یہ تم نے پچھلے لانگ مارچ میں بھی کھا کے دیکھے ہیں، یہ تم اس دوبارہ کر کے دیکھ لو اپنا لانگ مارچ، یا یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میں پتہ نہیں آ کے کیا قیامت ڈھا دوں گا اور اسلام آباد پہ قبضہ کر لوں گا۔ رات کے ٹائم کسی پہر پہ اسمبلی اور دوسرے مارگلا کی پہاڑیوں سے بھی کئی بندر اور دوسرے جانور آ کے بلڈنگوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ کوئی اس وقت وہ وزیر اعظم اور ممبر نہیں بن جاتے۔ سو اس اسمبلی کا فیصلہ اور الیکشن کا فیصلہ ہو چکا ہے، اتحادی حکومت اور پی ڈی ایم کر چکی ہے کہ مدت پوری کرے گی، اور یہ جو تم کہتے ہو 26 کلومیٹر، یہی 26 کلومیٹر کی حکومت اہم الیکشن کب ہونے ہیں اس کی اناؤنسمنٹ اور پاکستان کے معاملات کو دیکھ رہی ہے اور دیکھے گی۔ باقی تمہاری مرضی ہے، اور یہ بھی مذاکرات ایک اور بات پہ بھی نہیں ہوں گے، تمہیں این آر او دینے پہ۔ بار بار رات کے پہر ہمارے پچھلے دروازوں سے منتیں نہ کیا کرو، صبح بڑھ کے مارتے ہو، شام میں منتیں کرتے ہو رات میں کہ جی میری نااہلی سے جان چھڑا دے، میرے مقدموں سے جان چھڑا دے، میری گھر والی کو کچھ نہ کہیں، میرے گوگی کو کچھ نہ کہیں۔ یہ میاں بیوی اینڈ گوگی نے اس ملک کی تباہی کی ہے۔ اندازہ لگائیں ان کا، نعرے انقلاب کے، شوہر گھڑی پر اور بیوی انگوٹھی پر بکتی رہی ہے، اور نعرے انقلاب کے، اور صرف انگوٹھی اور گھڑی نہیں، ٹیشو پیپر باکس نہیں چھوڑا، چائے کی پیالی وہ نہیں چھوڑی، گلدان نہیں چھوڑا۔ تم تو وزیر اعظم ہاؤس کو تم نے اپنا اڈا بنایا ہوا تھا تحائف لینے کا اور اس کو ہڑپ کرنے کا۔ میں یہ اور بار بار کہتے ہیں وزراء مذاق آج کل سوشل میڈیا پر بھی، وہ کہتے ہیں کہ سونی کو گھڑا لے ڈوبا تھا تے سونے نو کڑی لے ڈوبی ہے۔ یہ ہینڈسم جو ہے، یہ اس کے کرتوت دیکھیں اس ہینڈسم کے، نہ پاکستان کے اداروں کو چھوڑا، نہ پاکستان کی عزت کو چھوڑا، نہ غریب کی روٹی کو چھوڑا، اور نہ کوئی وزیر اعظم ہاؤس میں گفٹ چھوڑا۔ ٹیشو پیپر باکس، گلدان، سینریاں، عود کے پرفیوم، اس کے بعد آئی فون، گھڑیاں، جو آیا ہے وہ سمیٹ کر گھر چلا گیا ہے، اور کہتا ہے میں صادق اور امین ہوں، میں مدینہ کا ریاست کا ولی ہوں۔ کی ریاست کے ولی پورا بیت المال کھا جاتے ہیں۔ تو میں اسی باتوں کے ساتھ میں دوبارہ ایک دفعہ آپ سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں۔ طلال صاحب، آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی کیس میں گرفتار کر لیا جائے، تو کیا حکومت کا ان کو لانگ مارچ سے پہلے جو ہے وہ گرفتاری کا پلان ہے؟ دیکھیں، اگر گرفتار کرنا ہو تو کسی وقت بھی گرفتار حکومت کر سکتی ہے، اور مگر ہم نے کوئی سیاسی پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیس نہیں بنایا۔ کوئی بھی جو حقائق ہیں اس کی بنیاد پر چیزوں کو نہ صرف مقدمے درج کیے ہیں بلکہ عدالتوں میں لے کے گئے ہیں، ورنہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ کب کی کر چکے ہوتے۔ اور گرفتاری اگر کرنا پڑی، اگر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنا، اگر اسلام آباد چڑھائی غیر قانونی طریقے سے کی گئی تو گرفتاری کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر کسی نے احتجاج کرنا ہے وہ آئے، حکومت کے ساتھ بیٹھے، مذاکرات کرے، جگت کا تعین کرے، ہماری طرف سے وہ ایک دن نہیں 1 سال بیٹھا رہے، ہم سیکیورٹی دیں گے، ان کو پورا دھیان کریں گے۔ مگر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ چڑھائی کرے گا اور چڑھائی کرنے کے بعد اپنی مرضی کا اس ملک پہ وہ قبضہ کر سکتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔
इसके लिए कानून हरकत में आएगा, वो गिरफ्तारी करनी पड़े या कोई और काम। आप क्या समझते हैं कि अदालत में से कितना रिलीफ मिल सकता है इमरान खान? देखिए ये 2+2 केस, ये जो केसेस है ना जी खान साहब के, खुसूसन ये जो इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात है, ये पाकिस्तान में पहली दफा केस नहीं बने। लोग तो इसकी से छोटी चीजों पे नाअहल होते रहे हैं। ये केस ओपन एंड शट है। इन केसेस में रिलीफ दिया ही नहीं जा सकता। इन केसेस में इमरान खान की नाअहली से इमरान खान बच सकते ही नहीं है। इसके लिए सिर्फ एक काम है कि 62, 63 और पाकिस्तान के आइन को तब्दील कर दिया जाए। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक खान साहब के जो अब केसेस हैं, खान साहब नाअहल होने में हैट्रिक करेंगे। मैंने अरशद शरीफ साहब पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ही उसी पे शुरू की थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनकी वालदा से बात की है और उसके बाद पाकिस्तान के जो सफारतकार हैं वो इस राब्ते में हैं कीनिया की हुकूमत से। देखिए मेरा ख्याल है कि ये जो भी हादसा हुआ है अलमनाक, इस पे हमें बात करने से पहले कीनिया की हुकूमत का डिटेल एक तहकीकात के बाद जो वो बयान जारी करते हैं, क्योंकि ये दूसरे मुल्क का मामला है, हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए। बहरहाल बाकी चीज़ें फैमिली को फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी बॉडी को लेकर आने के लिए वो उसके इंतजाम किए जा रहे हैं। शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले से नाम नहाद सादिक व अमीन बेनकाब हो गए। इमरान खान अपने खिलाफ फैसले आने पर इदारों पर कीचड़ उछालते हैं। शवाहिद के मुताबिक इमरान खान को नाअहली की हैट्रिक का सामना करना पड़ेगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की मीडिया